اس مہینے میں لوگ شادی بیاہ کی تقریب کرنے سے رک جاتے ہیں، نکاح کرنے سے رک جاتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنے سے، کوئی دکان لینے سے، گھر لینے سے، گھر کی تعمیر شروع کرنے سے، کوئی بزنس ٹرانزیکشن کرنے سے رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مہینہ منحوس ہے۔ اس مہینے سے بدشگونی کا عقیدہ لیتے ہیں، یہ بھی قطعاً ناجائز ہے۔ میری گھر کی چوکھٹ پہ کوا آ کے بیٹھ گیا، چیل آ کے بیٹھ گئی، گلاس ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا، آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے، میری زندگی میں برائی آنے والی۔ بھیک مانگنے والا شخص ہے جس کا حال حلیہ صحیح نہیں ہوتا، اس کی بری حالت دیکھ کے یا اس کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کے اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز منحوس ہے، انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال في مقام آخر قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سفر کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے اور ہمارے معاشرے میں کئی ایک غلطیاں اور بدعات اور غلط عقیدے پہ مبنی اعمال جو رائج ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ جو غلط ہے وہ یہ کہ یہ ماہ سفر منحوس ہے، یا پھر عمومی طور پہ ہمارے یہاں بعض چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بعض چیزوں کے ہونے سے، بعض چیزوں کے دیکھنے کو، بعض چیزوں کے سن لینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، یا بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کا مختصر سا خطبہ اسی نحوست یا منحوس کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، اس بارے میں صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے، اس پہ یہ آج کا خطبہ مبنی ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی چیز سے نحوست کا عقیدہ رکھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، اس کو عربی زبان میں تطیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تطیر۔ اور یہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے صرف ان کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ زمانہ جاہلیت سے، بلکہ اس سے بھی پہلے بڑے قدیم زمانے سے یہ انسانیت کے اندر یہ نحوست کا عقیدہ پایا گیا ہے۔
اللہ نے قرآن میں انبیاء کے بارے میں بتایا کہ انبیاء نے اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ قومیں اپنے رسولوں کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے نحوست کا عقیدہ رکھتے تھے. یعنی کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی گھڑی کو، کسی خاص تعداد کو، اسی کے ساتھ کسی چیز کے دیکھے جانے کو منحوس سمجھنا یہ کہ نئی بات نہیں ہے. شاید جب سے انسانیت ہے تب سے یہ عقیدہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز بسا اوقات اتفاق میں مبنی ہوتی ہے، اور وہ شیطان بیٹھا ہے وہ انسان کو عقیدے میں تبدیل کر دیتا ہے. انسان نے کوئی چیز دیکھی اتفاق سے اور اس کے ساتھ برا ہو گیا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھو میں نے یہ چیز دیکھی تھی یا یہ چیز سنی تھی، تو اب کیا ہوا، اس چیز کی وجہ سے میرے ساتھ یہ برائی ہو گئی. تو یہ کہہ لیجئے ایک انسانی فطرت کہہ لیجئے یا ایک انسانی طبیعت کہہ لیجئے، وہ جب اس نے کڑی سے کڑی ملائی تو اس کا یہ عقیدہ بنتا چلا گیا. لیکن اسلام نے اس عقیدے کی تردید کی ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو، ہم اچھے برے کے ہونے کو، سب چیزوں کی نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں. کہ جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے، ایک پتا بھی اگر کھلتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا. تو بات بتا رہا تھا تطیر، یہ ایک پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور تطیر جو اس کا لفظ بتا رہا ہے یہ طیر سے ہے. کس سے؟ توئے یہ رے، توئے یہ رے عربی زبان میں پرندے کو بولتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ یہ جب کوئی سفر کرنا ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، یہ پرندے اڑایا کرتے تھے، اور وہ پرندے اڑا کے اگر وہ پرندے سیدھے ہاتھ پہ جاتے تو یہ اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے کہ ہاں یار سفر اچھا ہوگا، پرندے سیدھے ہاتھ پہ اڑ گئے. اور اگر وہ پرندے الٹے ہاتھ پہ چلے جاتے تو یہ اپنے سفر کو کینسل کرتے کہ نہیں سفر منحوس ہے. بدشگونی کا عقیدہ لیتے تھے، کیا کہ ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور اگر سیدھے جاتے تو اس پروسیس کو دوبارہ کیا کرتے تھے. یہ تطیر، یہ پرندوں سے بدشگونی لینا یا پرندوں سے اپنی تقدیر کے فیصلے کا اندازہ لگانا، یہ کیا کرتے تھے، اور اسلام نے اس کی تردید کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہامہ ولا صفرہ، کہ عدوہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. کیا مطلب متعدی نہیں ہوتی؟ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. اس پہ پہلے بھی کبھی بات ہو چکی ہے کہ ایک بیماری میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی اور کو لگ جائے. سوال یہ آتا ہے کہ عموماً ہماری یہ بیماریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر اور سائنس کہتی ہے کہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں، وائرل ہوتا ہے، وائرس پھیل جاتا ہے، ایک کا وائرس دوسرے کو لگ جاتا ہے. ابھی حال ہی میں 5-6 سال پہلے کرونا وائرس پھیلا، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. آج بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر یہ جو حدیث ہے لا عدوہ، کہ کوئی چیز متعدی یعنی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری اگرچہ ایک سے دوسرے کو لگنے میں سبب بن سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری فی نفسی ہی اتنی مؤثر نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی کو لگ جائے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. بیماری میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ خود سے لگ جائے، لیکن وہ اللہ ہے کہ جو ایک سے دوسرے کو لگانے کا پہلے والے کو سبب بنا لیتا ہے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ اونٹوں کا ایک یعنی کہہ لیجئے ایک چند اونٹ ہیں، اس میں جو خارش زدہ اونٹ ہے اس کو الگ کر دو باقیوں سے. ظاہر ہے ایسے نہ ہو جائے کہ اس کی بیماری دوسروں کو لگ جائے، اس کی خارش دوسروں کو لگ جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، پھر کیوں الگ کرتے ہم؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن اجرب الاول او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہا پہلے والے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ جی اللہ نے لگائی تھی نا. تو جب پہلے والے کو لگانے والا اللہ ہے اور بغیر اس وقت تو کسی اونٹ کو نہیں لگی ہوئی تھی، تو تب تو اللہ نے لگائی تھی. اب اس اونٹ سے دوسرے کو بھی لگے گی تو پھر کون لگائے گا؟ اللہ ہی لگائے گا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے
کہ کسی کی بیماری کسی کو اگر لگ بھی رہی ہے تو لگانے والا اللہ ہے. خود سے ہمارا ایمان اور توکل اس بیماری میں نہ چلا جائے. اس لیے احتیاط اپنانا، اسباب اختیار کرنا، سبب اختیار کرنا کہ ہم کسی ایسے بیمار کے پاس نہ چلے جائیں کہ کسی سے ہمیں لگ جائے، یہ ہم پہ ضروری ہے. اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پہ علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہو اس میں اندر والا شخص باہر اور باہر والا شخص اندر نہ جائے. بعض صحابی کی وفات اس طرح ہوئی. شیخ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کی وفات طاعون میں ہوئی. اس علاقے میں تھے وہ باہر نہیں آئے. نبی علیہ السلام کی تعلیم تھی. تو پتہ ہی چلا کہ یہ من باب احتیاط ہے، اور اگر لگ جائے تو ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے لگائی ہے. فی نفسی بیماری میں کوئی ایسی تاثیر نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بالکل غلط عقیدہ رکھتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ولا طیرہ، بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی شے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں. کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. ولا طیرہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کسی چیز کو دیکھیں اور کسی چیز کو سن لیں اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی شر آ جائے، یہ ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوزینی ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کب؟ جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. کیا زمانے کو گالی دیتا ہے؟ یار آج کل زمانہ بہت برا ہو گیا ہے، زمانہ ایسا کر رہا ہے، زمانہ ویسا کر رہا ہے. کہا کہ جب ابن آدم یہ بات کہتا ہے تو وہ مجھے ایذا دیتا ہے. کیوں؟ انا الدہر، میں ہی تو زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو پھیرنے والا میں ہی تو ہوں. اگر اس میں کوئی خیر آ رہی ہے، کوئی برائی آ رہی ہے تو وہ چلانے والا، یہ نظام چلانے والا میں ہی تو ہوں. کوئی اگر زمانے کو برا کہہ رہے تو مجھے کہہ رہے ہیں. تو بات یہ، کوئی اگر کسی ایسی چیز کو دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی میں برائی آ رہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. ہم ادباً اللہ کی طرف شر منسوب نہیں کرتے کہ اللہ کی شان اور ادب کے خلاف ہے یہ کہ ہم کہیں یہ شر اللہ نے بھیجا ہماری زندگی میں. ادباً تو ہم کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے اور شر میری ذات کی وجہ سے ہے. لیکن حقیقتاً شر کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے، اور اس نے جو شر بنایا ہے وہ بھی کئی حکمتوں کی وجہ سے بنایا ہے. علماء نے، ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی نکات ذکر کیے ہیں کہ شر کے پیدا کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے، یہ بیان کیا ہے. اصلاً اللہ نے شر نہیں پیدا کیا، اصلاً اللہ نے خیر ہی پیدا کی. یہ تو ہماری نسبت سے ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، یا اپنا تعارف کیا تو کیا بتایا؟ کہا اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے. اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا. اور یہ عقیدہ پھر فرمایا ولا حامہ، کوئی حامہ بھی کوئی چیز نہیں. اس کی بھی ایک سے دو تفسیریں. ایک تفسیر یہ ہے، اور یہ نحوست سے ہی تعلق رکھتی ہے. وہ کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی کے گھر کی چھت پہ کوئی الو آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا تو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے گھر میں کسی نہ کسی کی موت ہونے والی ہے. یہ بھی نحوست کا عقیدہ، یہ بھی بدشگونی. کہا ولا حامہ، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی سے متعلق کوئی سمجھے کہ میری گھر کی چوکھٹ پہ کوا آ کے بیٹھ گیا، اب میری زندگی کوئی برائی آئے گی. چیل آ کے بیٹھ گئی تو اب کوئی برائی آنے والی ہے. گلاس ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا، آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ میری زندگی میں برائی آنے والی ہے. تو یہ بدشگونی یہ اسلام میں حرام ہے. اس کی تعریف یہ ہے توقع حصول الشر. اس کی تعریف سمجھنے پھر ہر مثال اس پہ فٹ ہو جائے گی کہ کسی چیز کو دیکھ کے، سن کے، شر کے یا برائی کے حاصل ہونے کی توقع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی ہے، یہ تطیر ہے، اور یہ اسلام میں ناجائز ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا. صرف اور صرف ایک چیز سے نحوست حاصل کی جا سکتی ہے. ایک چیز منحوس ہے، اور وہ کیا؟ اگر کسی چیز پہ ہم نے نحوست کا عقیدہ رکھنا اور کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے
تو وہ ہمیں اپنے بدعمالیوں کو سمجھنا ہوگا، اپنے گناہوں کو منحوس سمجھنا ہوگا۔ پوری قرآن و حدیث گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بھری پڑی ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا کیا نقصان اس کو جھیلنے پڑتے ہیں، یہ کئی ایک مقامات پہ قرآن نے بیان کیا۔ تو اگر کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے کہ میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، میری صحت خراب ہو رہی ہے، میرے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، میری بیوی سے نہیں بن رہی، بیوی کی شوہر سے نہیں بن رہی، میرے زندگی میں برکت ختم ہو گئی ہے، بیماریاں چھوٹ نہیں رہیں، تکلیفیں آئی جا رہی ہیں، پریشانیاں آئی جا رہی ہیں، تو یہ کیا کس چیز کی وجہ سے ہے؟ مومن مسلمان پہ واجب ہے کہ سب سے پہلا اس کا جو اندازہ جانا چاہیے، سب سے پہلا جو اس کا ذہن کی توجہ جانی چاہیے وہ اس پہ جانی چاہیے کہ میرے گناہ تو نہیں بڑھ گئے۔ سلف میں سے قاضی ایاز یا فضیل ایاز نے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں اور اس کا اثر اپنی سواری میں، اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں اور اپنے خادم میں دیکھتا ہوں کہ ادھر گناہ کرتا ہوں اور یہ چیزیں مجھے میرے خلاف ہو جاتی ہیں یا میری نافرمانی پہ اتر آتی ہیں، ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ صحابی نے نہیں فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ تاریکی چھا جاتی ہے، چہرہ پہ کالا آ جاتا ہے اور اس کے رزق پہ کمی آ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بغض آ جاتا ہے اس کے لیے، اور اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی چیز منحوس ہے تو وہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اگر میری زندگی میں کوئی برائی ہے تو یہ میرے اپنی بدعمالیاں ہیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اپنے سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے انسان کی توجہ ہٹاتا ہے اور دوسری چیزوں پہ لے کے جاتا ہے، یہاں تک کہ جیسے قرآن نے بتایا پچھلی امتوں میں رسولوں کو منحوس سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو لوگوں نے منحوس سمجھنا شروع کر دیا، کہا کہ اللہ نے قرآن نے بتایا کہ یہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو منحوس سمجھنے لگے۔ وہ پیغمبر، انبیاء، رسول جو معصوم ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، ان کو منحوس سمجھنا شروع کر گئے۔ تو یہ جب عقیدہ انسان میں سرایت کرتا ہے تو اس لیول تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ بدشگونی اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث کا آخری حصہ ولا سفر، سفر کا مہینہ جس کو منحوس سمجھا جائے یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ آج اس مہینے میں لوگ کوئی شادی بیاہ کی تقریب کرنے سے رک جاتے ہیں، نکاح کرنے سے رک جاتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنے سے، کوئی دکان لینے سے، کوئی گھر لینے سے، گھر کی تعمیر شروع کرنے سے، کوئی بزنس ٹرانزیکشن کرنے سے رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مہینہ منحوس ہے، اس میں اگر کوئی چیز کی تو نحوست آ جائے گی، اس مہینے سے بدشگونی کا عقیدہ لیتے ہیں، یہ بھی قطعاً ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر پوری امت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ آپ کو نقصان پہنچائے اور اللہ نے وہ نقصان آپ کی تقدیر میں نہ لکھا ہو تو یہ پوری کائنات، پوری امت اکٹھا بھی ہو جائے تب بھی آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مفہوم ہے حدیث کا؟ ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے جس کو تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں ہے جس کو تو روک دے اللہ۔ تو پھر ہم ان چیزوں پہ کیوں اپنا عقیدہ ڈال رہے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہ کرو، اس مہینے میں کاروبار نہ کرو، اس مہینے میں کوئی بڑا کام کا آغاز نہ کرو؟ کہاں سے آیا یہ عقیدہ؟ جاہلیت پہ مبنی عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، طیرہ شرک ہے، شرک ہے۔ شرک کی ہم سب کو پتہ ہے معافی نہیں ہے، مطلب خاص معافی ہے، اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے کسی بھی چیز سے بدشگونی کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، اس کا حکم سمجھنے میں بات واضح ہو جائے گی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی چیز سے ہم بدشگونی کا عقیدہ رکھیں کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی نقصان ہوگا، کوئی تکلیف آئے گی، تو یہ شرک ہے۔ اگر اس چیز کو بذات خود نفع نقصان کا حامل سمجھیں، مالک سمجھیں کہ یہی چیز گھر سے نکلا، بلی نے رستہ کاٹ دیا، جناب اب یہ بلی مجھے نقصان دے گی، یہ کالی بلی
الو آ کے بیٹھ گیا، اب یہ مارے گا کسی میرے گھر والے بندے کو، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا شرک نہیں بلکہ بڑا شرک ہے، تو قطعاً یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ ایک انسان، یہ جائز صورت ہے، اور وہ یہ انسان گھر سے نکلا اور اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی۔ عموماً بعض لوگ کسی بیچارے غریب مسکین یا جو ایک بھیک مانگنے والا شخص ہے جس کا حال حلیہ صحیح نہیں ہوتا، اس کی بری حالت دیکھ کے یا اس کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کے وہ پیسے مانگنے آتا ہے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یار یہ کون میرے متھے لگ گیا، آج کس کی شکل دیکھ لی میں نے، آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، آج مجھے نقصان ہوگا، اس کا چہرہ میں نے دیکھ لیا، اس سے ملاقات منحوس ہے، لوگ اس کو ہی منحوس سمجھتے ہیں۔ بالفرض انسان نے کسی ایسے شخص سے ملاقات کر لی، یا رستے میں بلی آ گئی، یا کچھ بھی ایسا ہو گیا جس سے عام معاشرے میں نحوست کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اور اس کے دل میں خیال آیا کہ یار ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو، ہاں، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خیال کو ہٹا دے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من ردت ہو تیرا، جس کی بدشگونی اس کو اس کے کام اور فیصلے سے لوٹا دے، اس نے شرک کیا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ کیا کچھ میرے لیے کرے گا، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اور وہ آگے بڑھ جائے، تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ایسا وہم اگر دل میں آ رہا ہے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ معافی مل جائے گی انسان کو اس پہ۔ تو کبھی عقیدہ آ جائے، آ سکتا ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا، فوراً اپنا عقیدہ تبدیل کرنا ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے، روایات ضعیف ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، انسان اس کلام زبان سے جملے نکال لے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کے دل میں کوئی خیال آئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ نحوست کا عقیدہ آ جاتا ہے، لیکن توکل اس عقیدے کو رد کر دیتا ہے۔ کہا جب بھی کسی کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ آئے تو وہ دو الفاظ بیان کیے یا دو دعائیں بیان کی، فرمایا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ سمجھ لیں، حدیث ضعیف ہے، معنی صحیح ہے، یہ معنی میں ہم دعا کے طور پہ پڑھ لیں۔ وہ کیا کہ اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیری خیر کے، اور کوئی برائی نہیں آ سکتی، کوئی نحوست نہیں آ سکتی جس کو تو نحوست بنا دے اللہ، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ پڑھے، اپنے زبان سے ادا کرے، دل میں عقیدہ مضبوط کرے۔ تو یہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ الفاظ پڑھے، یہ دعا پڑھ لے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اللہ کوئی اچھائیاں نہیں لا سکتا سوائے تیرے، ولا یدفع السیئات الا انت، اور کوئی سیئات برائیوں کو دور نہیں کر سکتا اللہ سوائے تیرے۔ تو یہ دعا پڑھے، یہ عقیدہ کیا صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح عقیدہ ہے، مسنون دعا سمجھ کے نہ پڑھے لیکن ایک دعا سمجھ کے اپنی زبان سے ادا کر لے تو یہ عقیدہ درست ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی دل میں خیال آ رہا ہے تو پھر فوراً اس خیال کو رد کرے۔ اور اسی طرح یہ بدشگونی کے تعلق سے ایک اچھا عمل یا اچھا عقیدہ جس پہ ثواب بھی ہے، جو مسنون بھی ہے، وہ بھی اس کی ایک قسم ہے۔ وہ کیا کہ برا شگن، بدشگونی تو نہیں لی جا سکتی لیکن اچھا شگن لیا جا سکتا ہے، اچھی فعل لی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، اور فعل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فعل پسند ہے، مجھے فعل پسند۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ فعل کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اچھا کلمہ، یعنی کسی چیز کو دیکھ کے سن کے برائی کا عقیدہ رکھنا کہ میری زندگی میں کوئی تکلیف آئے گی، یہ قطعاً ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن کسی چیز کو دیکھ کے سن کے خیر اور اچھائی کا عقیدہ رکھنا یہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، نبی علیہ السلام کو پسند ہے یہ۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کو پسند تھا جب کوئی سفر کرتے تو کوئی کسی کا نام پکارے، یا راشد، یا نجیح۔ راشد کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے صحیح رستے پہ چلے یا کسی کو رہنمائی کرے۔ یا نجیح، جو کامیاب ہو، کامیابی والا۔ تو نبی علیہ السلام اس سے اچھی فعل لیتے تھے کہ اگر کسی نے کسی کو یہ کہہ دیا اور میرے کانوں میں پڑ گیا تو اس کا مطلب میرا سفر صحیح ہوگا۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے تو وہ کسی کو کہتے ہوئے سنے یا سالم، اے سالم۔ سالم کون ہوتا ہے؟ جو صحیح سالم ہوتا ہے، بیمار نہیں ہوتا۔
تو کسی نے کسی کو سالم کہا، اس کے کان میں الفاظ پڑ گئے، اب وہ اس سے اچھا شگن لے اور وہ کیا کرے کہ یقیناً اب میری بیماری دور ہونے والی ہے، میں اب صحیح ہونے سالم ہونے والا ہوں، اس سے اچھائی کا عقیدہ کی توقع کرے، اچھائی اپنی زندگی میں آنے کی توقع محسوس کر لے۔ یہ کیا جا سکتا ہے، یہ کرنا بھی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے صحابہ کے پاس، کوئی مسئلے پہ بات چیت ہو رہی تھی، سامنے سے ایک صحابی سہیل یا سہل آ گئے۔ اب عربی زبان میں سہل آسانی کو کہا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اب یہ آ گئے، اب ہمارے معاملے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ کیا جا سکتا اور یہ کرنا چاہیے، لیکن برائی کا عقیدہ رکھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے کی طرف آگے بڑھنے کی اور لوگوں کو چلانے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔